مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی نشست میں آپ کے سامنے نواقض صلاۃ، وہ چیزیں یا وہ کام کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا تھا کلام کرنا، اور دوسرا ہے سلام کرنا۔ نماز کی حالت میں سلام کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمازی کسی کو سلام کرے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نمازی کسی کے سلام کا جواب دے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے واپس آئے تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابقہ روٹین کے مطابق آپ کے دربار میں سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے آپ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن آج نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نماز اب تسبیح، تحمید اور قرات کا نام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں اپنے صحابی کے سلام کا جواب نہ دے کر قیامت تک کی امت کی رہنمائی کر دی کہ نماز کی حالت میں اب نمازی نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ نمازی کسی کو سلام کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ حالت نماز میں ایک آدمی باہر سے آ کر نمازی کو خبر دیتا ہے کسی مصیبت کی، پریشانی کی، تو نماز کی حالت میں آدمی جب یہ خبر سنے پریشانی کی، تو اس پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس آیت کو پڑھنے سے بھی نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی باہر سے آ کر نمازی کو خبر دیتا ہے خوشی کی کہ مثلا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی کی خبر پر نمازی نماز کی حالت میں کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، باہر سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی مبارک ہو، آپ کا فلاں کام ہو گیا، اور نمازی نماز کی حالت میں کہتا ہے الحمدللہ، تو اس خبر کے اوپر بھی اگر الحمدللہ نمازی کہے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جسمانی تکلیف شروع ہو گئی اور تکلیف کی شدت بڑھ گئی، وہ تکلیف کی وجہ سے اف، ہائے، اس طرح کے الفاظ ادا کر دیتا ہے، تو اس سے بھی نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک آدمی مسجد میں اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف باجماعت نماز ہو رہی ہے، ایک آدمی لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، اونچی آواز سے امام قرات کر رہا ہے، اور امام قرات میں بھول گیا، یہ آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے امام کے علاوہ دوسرے امام کو لقمہ دے دیا، تو اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ آپ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسری نماز باجماعت ہو رہی ہے، باجماعت نماز امام قرات اونچی آواز سے کر رہا ہے، اونچی آواز سے قرات میں یہ امام بھول گیا ہے، اور یہ آدمی اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، اپنی الگ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ امام بھول چکا ہے، تو امام کے بھولنے پر یہ اگر اس امام کو لقمہ دے گا تو اس لقمہ دینے سے اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے ہی قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
کہ نماز کی حالت میں قرات میں لحن جلی کرنا، یعنی نماز کی حالت میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس میں ایسی فاش واضح غلطی کرنا کہ جس سے حرف بدل جائے، مثلا موٹے قاف کی جگہ چھوٹا قاف ادا کرنا، ثا کی جگہ سین ادا کرنا، صاد کی جگہ ثا ادا کرنا، تا کی جگہ طا ادا کرنا، اور ایسے ہی دوسرے حروف ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لینا۔ یہ ایک عام سمجھانے کے لیے بات ہے، ورنہ فقہ کی اصطلاح میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ ہر لحن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نماز کو لحن جلی سے بچائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے امام کو اپنی نماز سناتا رہے کہ کہاں اس کی نماز میں غلطی ہے۔ مثلا میں ایک دو غلطیوں کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں، جس طرح کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا میں دو موٹی موٹی غلطیاں تقریباً عام طور پر پائی جاتی ہیں، مثلا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، عمومی طور پر اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، حالانکہ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ صحیح الفاظ یہ ہیں، لیکن چونکہ عام طور پر لوگ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو ایسی غلطی جو واضح ہو اس کی صورت ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پڑھنا، حرف کو لمبا کرنا تھا چھوٹا کر دینا، بہرحال لحن جلی، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اپنے امام صاحب کو اپنی نماز کو گائے بگائے سناتا رہے تاکہ اس کی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو وہ کام کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں قرات میں لحن جلی کرنا، اور اس کے ساتھ نماز کی حالت میں جان کر یا بھول کے کسی چیز کا کھانا اور پینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی حالت میں کچھ کھانے سے اور پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ناپاک جگہ پہ سجدہ کرنا، جو سجدے کی جگہ ہے اس کا پاک ہونا لازم ہے، فرض ہے۔ ناپاک جگہ پہ سجدہ کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نماز کی حالت میں سطر کا کھل جانا، ایک رکن کی مقدار نماز میں اگر آدمی کا سطر کھل گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کی حالت میں آدمی کا سینہ بغیر شرعی عذر کے قبلہ سے پھر جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ایک آدمی کا سینہ چھاتی قبلے سے پھر گئی ہے، منہ پھرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن چھاتی اگر قبلے سے پھر گئی ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے والی نماز میں قعقاع لگا کے ہنسنا، اس طرح ہنسنا کہ ساتھ والے کو اونچی آواز سے بآواز بلند نماز کی حالت میں ہنسنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں عمل کثیر کرنا، یہ مسئلہ سب سے زیادہ نماز میں پیش آنے والا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر کی فقہاء نے 3 تعریفیں کی ہیں۔ نمبر 1، نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ کسی عمل کا کر دینا، اس کو عمل کثیر کہا گیا ہے۔ ایک آدمی قیام کی حالت میں ہے، نماز میں قیام کی حالت میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ اپنی داڑھی کو ٹھیک کر لیتا ہے، دوسری مرتبہ وہ خارش کر لیتا ہے، تیسری مرتبہ وہ اپنے کپڑوں کو درست کر لیتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے اس کو عمل کثیر کہا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک رکن میں
قیام ایک رکن ہے، رکوع الگ رکن ہے، سجدہ الگ رکن ہے، قعدہ الگ رکن ہے۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی بھی عمل کر لینا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری تعریف فقہا نے عمل کثیر کی یہ کی ہے کہ نماز کی حالت میں نمازی ایسا کام کرے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی اس طرح وہ عمل کرے نماز میں کہ جس طرح نماز سے باہر کیا جاتا ہے، اور ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کر لے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو اس طرح کا عمل کر لینا بھی عمل کثیر ہے۔ تیسری تعریف عمل کثیر کی یہ ہے کہ عمل کرنے والا خود جس کو عمل کثیر سمجھے وہ عمل کثیر ہے۔ ان 3 تعریفوں کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ عمل کثیر ہوگا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق اپنی نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص کر مفسدات کا علم ہر مسلمان کو لازم ہے کہ کہاں میری نماز فاسد ہوئی ہے، اور کس عمل سے میری اوپر نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا ہے، اور کس عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے میری نماز میں ثواب میں کمی لازم ہے۔ سنت چھوٹے گا تو نماز میں ثواب میں کمی آئے گی، واجب چھوٹے گا تو نماز کے اندر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور یہ جو میں نے مفسدات نماز عرض کی ہیں، ان کاموں کے کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم کو دین کے سارے مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔